آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جا رہے ہیں جس میں صدیوں کی کہانیاں، سلطنتوں کی شان و شوکت اور تہذیبوں کا جادو آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ یہ وہ سفر ہے جو ہمیں موہنجو داڑو کی گلیوں سے لے کر موریہ اور گپتا سلطنتوں کے عروج تک پہنچائے گا، پھر دہلی کی سلطنت اور مغلوں کی شاندار داستانوں سے گزرتے ہوئے بر صغیر کی آزادی کی جدوجہد تک ساتھ لے کر چلے گا۔ یہ سیریز کئی ایسی ایپیسوڈز پر مشتمل ہوگی اور ہر ایپیسوڈ میں ہم بر صغیر کی تاریخ کے ایک نئے باب کو کھولیں گے۔ میرا نام محمد رضوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کون، کیا اور کیسے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ بر صغیر کی قدیم ترین تہذیب سے۔ ہزاروں سال پہلے، اس وقت جب دنیا کے زیادہ تر انسان خانہ بدوشوں کی طرح در بدر پھرتے تھے، لیکن بر صغیر کی دھرتی پر انسان نے پہلا قدم آگے بڑھایا، زراعت کی بنیاد ڈالی، بستیاں بنائیں اور ایک شاندار تہذیب کی ابتدا کی۔ یہ ہے مہر گڑھ اور انڈس ویلی کی تہذیب کی کہانی۔ یہ وہ تہذیب ہے جو دنیا کی سب سے پہلی شہری تہذیب سمجھی جاتی ہے۔ مہر گڑھ بلوچستان کے علاقے کچھی میں واقع ہے۔ یہ جگہ 1974 میں دریافت ہوئی۔ یہاں کے لوگ سب سے پہلے شکاری اور خانہ بدوش زندگی سے نکل کر کھیتی باڑی کی طرف آئے۔ انہوں نے گندم اور جو اگانا شروع کیا، بکریاں اور گائیں پالی اور مٹی کے برتن بنائے۔ یہ دنیا میں زراعت اور گاؤں کی زندگی کے سب سے قدیم نشانات میں سے ایک ہے۔ مہر گڑھ کے لوگ صرف کسان ہی نہیں تھے، بلکہ وہ دستکار بھی تھے۔ انہوں نے مٹی سے خوبصورت برتن بنائے جن پر رنگ برنگے ڈیزائنز تھے۔ عورتیں زیورات پہنتی تھیں جو موتیوں اور پالش کیے گئے پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مہر گڑھ کے لوگ علاج معالجے میں بھی آگے تھے۔ ایک جگہ انسانی دانت ملے ہیں جن میں سوراخ کر کے علاج کیا گیا تھا۔ گویا یہ دنیا کی پہلی ڈینٹسٹری کی مثال ہے۔ یہ سب دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بر صغیر کے لوگ اس وقت بھی دنیا سے پیچھے نہیں تھے، بلکہ نئی راہیں دکھا رہے تھے۔ مہر گڑھ سے چند ہزار سال بعد دریائے سندھ کے کنارے ایک اور عظیم تہذیب نے جنم لیا، وادی سندھ کی تہذیب، جسے انڈس ویلی سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 2600 قبل مسیح میں اپنے عروج پر پہنچی۔ اس وقت مصر میں فرعونہ کی حکومت تھی، میسوپوٹیمیا میں بابل کی تہذیب تھی، اور انہی کے ساتھ بر صغیر کی یہ تہذیب دنیا کی تیسری بڑی قدیم تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے سب سے مشہور شہر موہنجو دڑو اور ہڑپہ تھے۔ یہ شہر اتنے منظم اور جدید تھے کہ دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ 4000 سال پہلے بنے تھے۔ شہروں کی منصوبہ بندی حیران کن تھی، سیدھی سڑکیں، ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی گلیاں، اینٹوں سے بنے گھر، نکاسی کا نظام اور عوامی غسل خانے۔ موہنجو دڑو میں ایک عظیم غسل خانہ دریافت ہوا جسے دی گریٹ باتھ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ شاید مذہبی یا سماجی اجتماعات کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وادی سندھ کے لوگ نہ صرف زراعت کرتے تھے بلکہ تجارت میں بھی ماہر تھے۔ وہ گندم، کپاس اور کپڑا تیار کرتے اور یہ سامان میسوپوٹیمیا تک بھیجا جاتا۔ وہاں کے کتبوں پر ملوہا نام آتا ہے جو ماہرین کے مطابق سندھ یا ہڑپہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ لوگ دھاتوں میں بھی ماہر تھے۔ کانسی کے زیورات اور ہتھیار ملے ہیں۔ عورتیں موتیوں، چوڑیوں اور پازیبوں سے سجتی تھیں۔ کھلونوں کے چھوٹے ماڈلز، گاڑیاں اور جانوروں کے مجسمے بھی ملے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کی زندگی کافی خوشحال اور تخلیقی تھی۔ ہڑپہ کی ایک مہر بھی دریافت ہوئی جس پر تصویری علامات ہیں۔ آج تک ماہرین اس رسم الخط کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنا تحریری نظام موجود تھا۔ وادی سندھ کے لوگ کس مذہب کے پیروکار تھے اس پر ابھی تحقیق جاری ہے، لیکن آثار سے معلوم ہوتا ہے وہ قدرت اور زرخیزی کی پوجا کرتے تھے۔ ایک مورتی ملی ہے جو ماں دیوی کہلاتی ہے، جو کہ شاید زرخیزی کی علامت ہو۔ کچھ مہر پر ایسے شخص کی تصویریں ملی ہیں جو یوگا جیسی حالت میں بیٹھا ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ پشوپتی دیوتا یا شیو کی ابتدائی شکل ہو سکتی ہے۔ یہاں کے لوگ شاید دریا کو مقدس سمجھتے تھے کیونکہ ساری تہذیب دریائے سندھ اور اس کی شاخوں کے کنارے بسی تھی۔ ہر تہذیب کی طرح وادی سندھ کی تہذیب بھی ہمیشہ قائم نہ رہ سکی۔ تقریباً 1900 قبل مسیح میں یہ تہذیب زوال پذیر ہونا شروع ہوئی۔ اس کے اسباب آج بھی موضوع بحث ہیں۔ کچھ کہتے ہیں دریاؤں کا رخ بدل گیا، کچھ کہتے ہیں کہ شدید خشک سالی آئی، اور کچھ کے مطابق بیرونی حملے بھی وجہ بنے۔ جیسے جیسے پانی کم ہوتا گیا، کھیت سوکھتے گئے اور لوگ شہروں سے نکل کر چھوٹے گاؤں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ یوں آہستہ آہستہ یہ عظیم تہذیب بھی ختم ہو گئی، لیکن اس کے آثار آج بھی ہمیں حیران کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی پہلی شہری تہذیب کے علمبردار تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے بعد اس خطے میں کیا ہوا، کون لوگ یہاں آئے اور کس طرح بر صغیر کی تہذیبی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اسی پس منظر میں ہمیں ملتے ہیں آریہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بر صغیر کے معاشرے، زبان، مذہب اور ثقافت پر گہرے اثرات ڈالے۔ ان کے ساتھ ہی شروع ہوا ویدک دور، جس سے آگے چل کر ہندو دھرم کی بنیاد رکھی گئی۔ آریہ کون تھے؟ لفظ آریہ کا مطلب ہے اعلیٰ یا شریف۔
یہ لوگ وسطی ایشیا کی چراگاہوں میں رہنے والے خانہ بدوش تھے۔ ان کا اصل وطن کہاں تھا، اس پر ماہرین میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ موجودہ ایران اور وسطی ایشیا سے نکلے، کچھ کے مطابق یہ کیسپین سی کے قریب رہتے تھے۔ تقریباً 1500 قبل مسیح میں آریہ قافلوں کی صورت میں برِ صغیر میں داخل ہوئے۔ وہ گھوڑوں اور رتھوں پر سوار تھے، ان کے پاس لوہے کے ہتھیار تھے اور جنگ کا اچھا تجربہ رکھتے تھے۔ یہ سب چیزیں انہیں مقامی لوگوں پر برتری دلاتی تھیں۔ آریہ زیادہ تر شمال مغربی برِ صغیر میں آباد ہوئے، یعنی پنجاب اور گنگا کے کناروں پر۔ ابتداء میں انہوں نے چھوٹے گاؤں بسائے، کھیتی باڑی شروع کی، لیکن جلد ہی ان کا اثر بڑھنے لگا۔ آریاؤں کے دور کو تاریخ میں ویدک دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کا سب سے قیمتی ورثہ وہ 4 وید ہیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کی عبادات اور زندگی کے اصولوں کے طور پر ترتیب دیے۔ رگ وید سب سے قدیم ہے، اس میں منتر اور بھجن ہیں جو دیوتاؤں کی تعریف میں گائے جاتے ہیں۔ بعد کے ویدوں میں یجر وید، سام وید اور آتھرو وید شامل ہیں۔ آریاؤں کا مذہب کثرت پر مبنی تھا۔ وہ کئی دیوتاؤں کو مانتے تھے، جیسے اندر جنگ اور بارش کا دیوتا، اگنی آگ کا دیوتا، سوریا سورج کا دیوتا، اور ورن آسمان اور سمندر کا دیوتا۔ یہ لوگ قربانی کی رسومات بھی ادا کرتے تھے۔ کھلے میدان میں آگ جلائی جاتی، گھی، اناج اور کبھی کبھار جانور قربان کیے جاتے تاکہ دیوتا خوش ہوں اور بارش برسائیں، کھیت سرسبز رہیں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہو۔ آریہ شروع میں خانہ بدوش تھے، لیکن برِ صغیر میں آنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ کسان اور آباد کار بن گئے۔ انہوں نے کھیتوں میں لوہے کے ہل استعمال کیے اور گندم، چاول اور جو اگانے لگے۔ ان کے پاس مویشی پالنا بھی معیشت کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا تھا۔ گائے کو وہ مقدس سمجھتے تھے اور گائے ہی دولت کی علامت تھی۔ سماجی ڈھانچہ آریاؤں کے دور میں خاص اہمیت رکھتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ذات پات کا نظام جنم لینے لگا۔ ابتداء میں ذاتیں پیشوں کی بنیاد پر تھیں۔ برہمن پجاری اور عالم تھے، کشتری جنگجو اور حکمران تھے، ویش کسان اور تاجر کہلاتے تھے، شودر مزدور اور خادم کہلایا کرتے تھے۔ یہی ذات پات کا نظام بعد میں ہندو معاشرے کی بنیاد بنا، جو ہزاروں سالوں سے قائم ہے۔ آریاؤں کے مذہبی عقائد اور رسومات ہی آگے چل کر ہندو دھرم کی بنیاد بنے۔ ویدوں میں دیوتاؤں کی پوجا، منتر اور قربانی کی رسمیں سب ہندو مذہب کا حصہ بن گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئے خیالات ابھرے۔ ویدک دور کے آخری حصے میں فلسفانہ کتابیں سامنے آئیں، جنہیں اپنشد کہا جاتا ہے۔ ان میں روح، برہما، کائنات کی روح، آتما، انسان کی روح اور جنم و موت کے چکر جیسے نظریات بیان ہوئے۔ یہی وہ نظریات ہیں جو ہندو دھرم کی اصل بنیاد بنے۔ یعنی ایک طرف ویدوں کے بھجن اور دیوتاؤں کی پوجا تھی، تو دوسری طرف اپنشد کی فلسفانہ سوچ نے ایک نیا راستہ دکھلایا۔ ویدک دور نے برِ صغیر کو زبان بھی تھی۔ آریہ سنسکرت بولتے تھے، جو آج بھی ہندو مذہب کی مقدس زبان سمجھی جاتی ہے۔ سنسکرت نے بعد میں ہندی، اردو اور دیگر زبانوں پر بھی اثر ڈالا۔ موسیقی اور شاعری بھی ان کی زندگی کا حصہ تھے۔ رگ وید کے بھجن دراصل قدیم شاعری ہی ہیں۔ رسومات، یوگ اور ریاضت کی ابتداء بھی اسی دور سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح مہر گڑھ کے کسانوں نے زراعت کی بنیاد رکھی، پھر موہنجو داڑو اور ہڑپہ نے دنیا کو شہری منصوبہ بندی، تجارت اور تہذیب کا ایک نیا سبق دیا، اور کس طرح آریہ برِ صغیر میں آئے اور ویدک دور نے جنم لیا اور ہندو دھرم کی بنیاد پڑی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آریاؤں کے بعد برِ صغیر میں ایک اور عظیم دور آیا، بدھ مت اور جین مت کا ظہور۔ یہ دونوں مذاہب برِ صغیر کی سرزمین سے اٹھے اور دنیا بھر میں پھیل گئے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی دور کی تفصیل جانیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔